किताब मुकद्दस में से दानियल के पहले बाब की तिलावत। शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 30 साल में शाह बाबर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया, और खुदावंद ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया, और वो उनको सुनार की सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया। चनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाने में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पेंस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें, और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सके। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मीसाएल और अज़रिया थे, और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेल्तशस्सर और हननिया को सदरक और मीसाएल को मीसक और अज़रिया को अबनजू कहा। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में मकबूल और महबूब ठहराया। चुनांचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूँ। तुम्हारे चेहरे उसकी नज़र में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बू हों, और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरे में डालो। तब दानियल ने दरोगे से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हननिया और मीसाएल और अज़रिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हुजूर देखे जाए। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तब दरोगे ने उनकी खुराक और मै को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ किया, और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने उन 4 जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फाहम था। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकदनेस्सर के हुजूर ले गया, और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की, और उनमें से दानियल और हननिया और मीसाएल और अज़रिया की मानद कोई ना था। इसलिए वो बादशाह के हुजूर खड़े रहने लगे, और हर तरह की खिरतमंदी और दानश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जे बेहतर पाया। और दानियल खोरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा था। आमीन। किताब मुकद्दस में से दानियल की किताब के 2 बाब की तिलावत। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के 2 साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उससे बताएं। चुनाचे वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए, और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हुजूर आरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज की कि बादशाह अपने खादमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूँ कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूँ। लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीले की बातें बनाई ताकि मेरे हुजूर बयान करो कि वक्त टल जाए,
پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو۔ اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائے۔ تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ تب دانیل نے بادشاہ کے جلوہ داروں کے سردار اریوک کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، خردمندی اور عقل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلوہ داروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا۔ تب اریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ پس دانیل اریوک کے پاس گیا، جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا، اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر، مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتاؤں گا۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا، اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا، حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکد نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا۔ سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تو اس پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکار ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے، اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی، اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور تابستانی کے لحان کے بوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ وہ خواب یہ ہے، اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے، جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔
वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी। और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुमार की मट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमिख्ता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये ख्वाब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उससे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसको बाबल के तमाम सूबे पर फरमारवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की, और उसने सदरक और मिस्क और अबनजू को बाबल के सूबे की कारपरदाजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। आमीन। किताब मुकद्दस में से दानियल के 30 बाब की तिलावत। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उससे दोरा के मैदान सूबा बाबल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें, ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाज़म और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लोगो, ऐ उम्मतों और ऐ मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए हुक्म है कि जिस वक्त किरना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाने और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सजदा करो, और जो कोई गिर कर सजदा न करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने किरना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सजदा किया। बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, ऐ बादशाह तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई किरना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चिगाने और हर तरह के साज की आवाज सुने गिर कर सोने की मूरत को सजदा करे, और जो कि गिर कर सजदा ना करे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबे की कारपरदाजी पर मुइन किया है, यानी सदरक और मिस्क और अबनजू। इन आदमियों ने ऐ बादशाह तेरी ताजीम नहीं की, वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते, और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते।
तब नबूकदनेस्सर ने कहरो गजब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबनजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मीसक और अबनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तद रहो कि जिस वक्त किरना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाने और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा मामूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मीसक और अबनजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मीसक और अबनजू पर मुबदिल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबनजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेरे जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। पस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मीसक और अबनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक और मीसक और अबनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाजादा की सी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, ऐ सदरक और मीसक और अबनजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। पस सदरक और मीसक और अबनजू आग से निकल आए। तब नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर न की और उनके सर का एक बाल भी न जलाया और उनकी पोशाक में मुतलक फर्क न आया और उनसे आग से जलने की बू भी न आती थी। पस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मीसक और अबनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मीसक और अबनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मीसक और अबनजू को सूबा बाबल में सरफराज किया। आमीन। किताब मुकद्दस में से दानियल के 4 बाब की तिलावत। नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रोए ज़मीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी ममलकत अबदी मुमलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान न की। आखिरकार दानियल मेरे सामने आया जिसका नाम बेल्तशस्सर है, जो मेरे माबूद का भी नाम है।
اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا، اے بیلشزر ساحروں کے سردار، چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں، اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر۔ پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی، میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے۔ وہ درخت بڑھا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سایہ میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان ایک قدوسی آسمان سے اترا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو، چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو، ہاں لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اس کا دل انسان کا دل نہ رہے بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے اور اس پر 7 دور گزر جائے۔ یہ حکم نگہبانوں کے فیصلے سے ہے اور یہ امر قدوسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ سب ذی حیات پہچان لیں کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نبوکدنضر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اے بیلشزر، تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ تب دانیل، جس کا نام بیلشزر ہے، 1 ساعت تک سراسیمہ رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیلشزر، خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو۔ بیلشزر نے جواب دیا، اے میرے خداوند، یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ وہ درخت جو تو نے دیکھا کہ بڑھا اور مضبوط ہوا، جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتا تھا، جس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا، جس میں سب کے لیے خوراک تھی، جس کے سایہ میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، وہ تو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا، کیونکہ تیری بزرگی بڑھی اور آسمان تک پہنچی اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان ایک قدوسی آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو، بلکہ اسے لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور جب تک اس پر 7 دور نہ گزر جائے اس کا بکھرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا، اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے تو تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ نبوکدنضر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی اور قدرت سے تعمیر کیا ہے، کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکدنضر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی
और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई, और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई, और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई, और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल कय्यूम की हम्द व सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त है, और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं। और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आई, और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया, और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा, और मैं अपनी मुमलकत में कायम हुआ, और मेरी अजमत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सिताइश और तकरीम व ताजीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है, और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से दानियल के 5वें बाब की तिलावत। बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफत की और उनके सामने मैनोशी की। बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमें उनमें मैखोरी करें। तब सोने के ज़रूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और हरमों ने उनमें उन्होंने मैपी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुईं, और उन्होंने शमादान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के गच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा। तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। बादशाह ने चिल्लाकर कहा कि नजूमियों और कसदियों और फालगिरों को हाजिर करें। बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा कि जो कोई इस नविश्ते को पढ़े और इसका मतलब मुझसे बयान करे, अरगवानी खिलत पाएगा, और उसकी गर्दन में जरीन तौक पहनाया जाएगा, और वो मुमलकत में 30 दर्जे का हाकिम होगा। तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, लेकिन ना उस नविश्ते को पढ़ सके और ना बादशाह से उसका मतलब बयान कर सके। तब बेलशस्सर बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके उमरा परेशान हो गए। अब बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालिदा जश्नगाह में आई और कहने लगी, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, तेरे ख्यालात तुझको परेशान न करें और तेरा चेहरा मुतगय्यर ना हो। तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें कद्दूस इलाहों की रूह है, और तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत की मानद उसमें पाई जाती थी। और उसको नबूकदनेस्सर बादशाह तेरे बाप ने साहिरों और नजूमियों और कसदियों और फालगिरों का सरदार बनाया था, क्योंकि उसमें एक फाजिल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उक्ता कुशाई और हल्ले मुश्किलात की कुव्वत थी। उसी दानियल में जिसका नाम बादशाह ने बेलशस्सर रखा था, पास दानियल को बुलवा, वो मतलब बताएगा। तब दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने दानियल से पूछा, क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के असीरों में से है, जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया? मैंने तेरी बाबत सुना है कि इलाहों की रूह तुझ में है और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। हकीम और नजूमी मेरे हुजूर हाजिर किए गए ताकि इस नविश्ते को पढ़ें और इसका मतलब मुझसे बयान करें, लेकिन वो इसका मतलब बयान नहीं कर सके। और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर और हल्ले मुश्किलात पर कादिर है।
پس اگر تو اس نوشتے کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی غلط پائے گا اور تیری گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتے کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اے بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکد نظر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اس سے بخشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزاں اور ترسان ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا، لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا اور گورخروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ لیکن تو اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف تھا تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے عمرہ اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میخوری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتر اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: منے تکیلو فرسین، اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیلشزر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زرین توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیلشزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارامادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے دانیل کے 6 باب کی تلاوت۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں جن میں سے ایک دانیل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانیل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، اب تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ، اس فرمان کو قائم کر اور نوشتے پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی
तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि ऐ बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है ना तेरी परवाह करता है और ना उस इम्तनाई फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातिर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे कि ऐ बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मान के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील न हो। तब बादशाह अपने कसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने न लाए और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी, ऐ बादशाह, मैंने खता नहीं की। पस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मान से निकाल लें। पस दानियल उस मान से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। और बादशाह ने हुक्म दिया और वो इन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए और इससे पेस्तर के मान की तह तक पहुंचे। शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रोए जमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफसून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हुजूर तरसान और लर्जा हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी मुमलकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। बस ये दानियल दारा की सल्तनत और खुर्स फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। आमीन। किताब मुकद्दस में से दानियल के 7वें बाब की तिलावत। शाह बाबल बेलशस्सर के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजम्मल बयान किया। दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूँ कि आसमान की चारों हवाएं समंदर पर जोर से चली और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बबर की मानद था और उकाब के से बाजू रखता था और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानद है और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थीं और उन्होंने उससे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि एक और हैवान तेंदुए की मानद उठा जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे और उस हैवान के 4 सर थे और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और नहायत जबरदस्त है और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे
वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था, और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था। और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था, और इसके 10 सींग थे। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की, और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूँ कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, और कदीम उल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था, और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद था, और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक अतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे, और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घुमंड की बातों की आवाज के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया, और उसका बदन हलाक करके शोलाजन आग में डाला गया। और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए, और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी, और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। मुझ दानियल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई, और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे, मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बर्पा होंगे, लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे, और अब तक, हाँ अब्दुल्लाबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। तब मैंने चाहा कि चौथे हैवान की हकीकत समझूं, जो उन सब से मुख्तलिफ और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे, जो निगलता और टुकड़े टुकड़े करता, और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था। और 10 सींगों की हकीकत जो उसके सर पर थे, और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थी और एक मुंह था जो बड़े घुमंड की बातें करता था, और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज्यादा रोबदार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसों से जंग करता और उन पर गालिब आता रहा, जब तक कि कदीम उल अयाम ना आया और हक ताला के मुकद्दसों का इंसाफ न किया गया, और वक्त आना पहुंचा कि मुकद्दस लोग सल्तनत के मालिक हों। उसने कहा कि चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है, जो तमाम सल्तनतों से मुख्तलिफ है, और तमाम जमीन को निगल जाएगी और उसे लताड़ कर टुकड़े टुकड़े करेगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे, और उनके बाद एक और बर्पा होगा, और वो पहलों से मुख्तलिफ होगा, और 3 बादशाहों को ज़ेर करेगा, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा, और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा, और मुकर्रर औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। तब अदालत कायम होगी, और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्त और नाबूद करें, और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और मुमलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है, और तमाम मुमलकतें उसकी खिदमत गुजार और फरमाबरदार होंगी। यहाँ पर यह अमर तमाम हुआ। मैं दानियल अपने अंदेशों से नहायत घबराया, और मेरा चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल ही में रखी। आमीन। किताब मुकद्दस में से दानियल के 8वें बाब की तिलावत। बेलशस्सर बादशाह की सल्तनत के 30 साल में मुझ दानियल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आलमे रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था, जो सूबा एलाम में है। फिर मैंने आलमे रोया ही में देखा कि मैं दरियाए ओलाई के किनारे पर हूँ। तब मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है, जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया
اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا، اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا، اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے میں اس کے مقابلے کی تاب نہ تھی، پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈے کو اس سے چھڑا سکے، اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا، اور جب وہ نہایت زور آور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا، اور اس کی جگہ 4 عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے، اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت پڑ گیا، اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا، اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا، بلکہ اس نے اجرام کے فرمان روا تک اپنے آپ کو بلند کیا، اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا، اور اجرام خطا کاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالے کیے گئے، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ تب میں نے ایک قدوسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدوسی نے اسی قدوسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پائمال ہوتے ہیں کب تک رہے گی؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک، اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے، اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا، پر اس نے مجھ سے کہا اے آدم زاد سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا، اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور کام کرے گا اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا، اور صلح کے وقت میں بطیروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اور مجھ دانیل کو غش آیا اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا، پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے دانیل کے 9ویں باب کی تلاوت۔ دارا بن اخسویریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم
اور محیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگستہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا، کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمرہ اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گناہگار ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی، ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی، تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہو۔ اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی تورات میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئی، کیونکہ ہم اس کے گناہگار ہوئے، اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا، ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا، کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا جیسا موسیٰ کی تورات میں مرقوم ہے۔ یہ تمام مصیبت ہم پر آئی، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنی بدکرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ اور اب اے خداوند ہمارے خدا، جو زور آور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا آج کے دن ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بدکرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا، اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرے کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا، کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ، کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر۔ اے میرے خدا، اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پردازی کرتا ہوا آیا، اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا، اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے۔ پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے،
اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے دانیل کے 10ویں باب کی تلاوت۔ شاہ فارس خرس کے 30 سال میں دانیل پر، جس کا نام بیلتشزر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا۔ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل والا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو، جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیرہن پہنے اور اوفاز کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے۔ اس کا بدن زبرجد کی مانند، اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی۔ اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز انبوا کے شور کی مانند تھی۔ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے۔ سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی، اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پژمردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی۔ پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا، اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل، خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر میکائیل، جو مقرب فرشتوں میں سے ہے، میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے، تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے۔ اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں، میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا۔ تب کسی نے جو آدم زاد کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا، اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا، اے خداوند، اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے، اور میں ناتواں ہوں۔ پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ پس میں بالکل بے تاب و بے دم ہو گیا۔ تب ایک اور نے، جس کی صورت آدمی کی سی تھی، آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی، اور اس نے کہا، اے عزیز مرد، خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو، مضبوط و توانا ہو۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توا نہیں پائی، اور کہا، اے میرے خداوند فرما، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے۔ تب اس نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا، لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے دانیل کے 11ویں باب کی تلاوت۔ اور دارامادی کی سلطنت کے پہلے سال میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا۔ اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں، فارس میں ابھی 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے، اور چوتھا ان سے زیادہ دولت مند ہوگا، اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف ابھارے گا۔ لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا، اور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا، اور آسمان کی چاروں ہواؤں کی اطراف پر تقسیم ہو جائے گی، لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی، اور نہ اس کا سا اقبال باقی رہے گا، بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیروں کے لیے ہوگی۔ اور شاہ جنوب زور پکڑے گا، اور اس کے عمرہ میں سے ایک اس سے زیادہ اقتدار و اختیار حاصل کرے گا،
اور اس کی سلطنت بہت بڑی ہوگی، اور چند سال کے بعد وہ آپس میں میل کریں گے، کیونکہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی تاکہ اتحاد قائم ہو، لیکن اس میں قوت بازو نہ رہے گی اور نہ وہ بادشاہ قائم رہے گا، نہ اس کا اقتدار، بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والے سمیت ترک کی جائے گی، لیکن اس کی جڑوں کی ایک شاخ سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا، وہ سپہ سالار ہو کر شاہ شمال کے قلعہ میں داخل ہوگا اور ان پر حملہ کرے گا اور غالب آئے گا، اور ان کے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو سونے چاندی کے قیمتی ظروف سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائے گا، اور چند سال تک شاہ شمال سے دستبردار رہے گا، پھر وہ شاہ جنوب کی مملکت میں داخل ہوگا پر اپنے ملک کو واپس جائے گا، لیکن اس کے بیٹے برانگیختہ ہوں گے جو بڑا لشکر جمع کریں گے، اور وہ چڑھائی کر کے پھیلے گا اور گزر جائے گا، اور وہ لوٹ کر اس کے قلعہ تک لڑیں گے، اور شاہ جنوب غضبناک ہو کر نکلے گا اور شاہ شمال سے جنگ کرے گا، اور وہ بڑا لشکر لے کر آئے گا، اور وہ بڑا لشکر اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جب وہ لشکر پراگندہ کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں گھمنڈ سمائے گا، وہ لاکھوں کو گرائے گا لیکن غالب نہ آئے گا، اور شاہ شمال پھر حملہ کرے گا اور پہلے سے زیادہ لشکر جمع کرے گا، اور چند سال کے بعد بہت سے لشکر و مال کے ساتھ پھر حملہ آور ہوگا، اور ان دنوں میں بتیرے شاہ جنوب پر چڑھائی کریں گے، اور تیری قوم کے قزاق بھی اٹھیں گے کہ اس رویا کو پورا کریں، پر وہ گر جائیں گے، چنانچہ شاہ شمال آئے گا اور دم دما باندھے گا اور حسین شہر لے لے گا، اور جنوب کی طاقت قائم نہ رہے گی، اور اس کے چیدہ مردوں میں مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی، اور وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کی تمام شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور صادق اس کے ساتھ ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا اور وہ اسے جوان کنواری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو، لیکن یہ تدبیر قائم نہ رہے گی اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، پھر وہ بحری ممالک کا رخ کرے گا اور بہت سے لے لے گا، لیکن ایک سردار اس کی ملامت کو موقوف کرے گا، بلکہ اسے اسی کے سر پر ڈالے گا، تب وہ اپنے ملک کے قلعوں کی طرف مڑے گا، لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑے گا اور معدوم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا جو اس خوبصورت مملکت میں خراج گیر کو بھیجے گا، لیکن وہ چند روز میں بے قہر و جنگ ہی ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حقدار نہ ہوگا، لیکن وہ ناگہان آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا، اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے رگے دے گا اور شکست دے گا، اور امیر عہد کو بھی نہ چھوڑے گا، اور جب اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے گا تو دغا بازی کرے گا، کیونکہ وہ بڑھے گا اور ایک قلیل جماعت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا، اور ایام امن میں ملک کے زرخیز مقامات میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اس کے باپ دادا اور ان کے آباء و اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا، وہ غنیمت اور لوٹ اور مال ان میں تقسیم کرے گا، اور کچھ عرصہ تک مضبوط قلعوں کے خلاف منصوبے باندھے گا، وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے، اور شاہ جنوب نہایت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلے کو نکلے گا، پر وہ نہ ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوبے باندھیں گے، بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہی اسے شکست دیں گے، اور اس کی فوج پراگندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے، اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے، وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے پر کامیابی نہ ہوگی، کیونکہ خاتمہ مقررہ وقت پر ہوگا، تب وہ بہت سی غنیمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا، اور اس کا دل عہد مقدس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا، مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا، لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا، کیونکہ اہل قتیم کے جہاز اس کے مقابلے کو نکلیں گے، اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا، اور عہد مقدس پر اس کا غضب بھڑکے گا، اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو
ترک کریں گے اتفاق کرے گا، اور افواج اس کی مدد کریں گی، اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا۔ لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے، لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے، اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی، لیکن بتیرے خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے، اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اور اقبال مند ہوگا یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا۔ وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا، اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو، اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا، اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا، اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا۔ وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا، جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا، اور بہتوں پر حاکم بنائے گا، اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا، اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد باد کی مانند اس پر چڑھائے گا، اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا، اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا، اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا، اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے، لیکن مشرق اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی، اور وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے، اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے دانیل کے 12ویں باب کی تلاوت۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ، اور کتاب پر آخری زمانے تک مہر لگا دے، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افسون ہوگی۔ پھر میں دانیل نے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر، اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ نجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی، اور کہا کہ ایک دور اور دور اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا۔ تب میں نے کہا اے میرے خداوند ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا اے دانیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سر بمہر رہیں گی، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی 1290 دن ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے۔
پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ آمین۔